فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی اہم ایک صورتحال ہے، فی زمانہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ بچوں کی تربیت کیسے کریں اور بچوں کی تربیت میں ماں باپ کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے، یہ انتہائی خوبصورت گفتگو ہوگی، انشاءاللہ معلومات دوں گا میں آپ کو۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دین اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ بچوں کی ہم نے تربیت کیسے کرنی ہے۔ اس کے بعد جو اس وقت ڈیجیٹل دور سے ہم گزر رہے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی جو حفاظت ہے وہ کیسے کرنی ہے، یعنی ہمارے بچے بے راہ روی کا شکار نہ ہوں، فحاشی کا شکار نہ ہوں، اور ان چیزوں سے بچوں کو کیسے روکا جائے، چونکہ ہر گھر میں موبائل موجود ہے، ہر گھر میں تقریباً ٹی وی موجود ہوتا ہے یا دیگر اسباب ایسے موجود ہوتے ہیں، تو پھر لامحالہ کچھ چیزوں میں مشکلات ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد، انفسکم اپنی اولاد، و اہلیکم اور اپنی اولاد کو نارا جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ سب سے پہلے خود بچیں اور اس کے بعد اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود بھی دین کے راستے پہ چلیں اور اپنی اولاد کو بھی دین کے راستے پر گامزن کریں۔ سب سے پہلے والدین خود عملی نمونہ بنیں۔ جب تک والدین خود عملی نمونہ نہیں بنیں گے اس وقت تک وہ اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں کر سکتے۔ اب اگر آپ سوچیں کہ والد جو ہے گھر میں نماز نہیں پڑھتا تو بچے بھی نہیں پڑھیں گے، اور اگر والد نماز کا پابند ہے تو لامحالہ کبھی بچہ مسئلے پہ آ جاتا ہے، بالکل چھوٹی ایج میں بھی ہوگا، کبھی شرارت کے طور پہ مسئلے پہ آ جائے گا، کبھی باپ کی نقل اتارنے کے لیے آ جائے گا۔ تو پھر جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ جو عادت ہے ان کے اندر نماز کی پابندی آ جاتی ہے اور وہ عادت جو ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو انسان کو خود نمونہ بننا پڑتا ہے۔ انسان خود نمونہ بنے گا، اچھے اعمال کرے گا تو اس کی اولاد بھی آگے اچھے اعمال کرے گی۔ آپ یہ سمجھیں کہ جو نرم مزاج ہے نا، نرم مزاجی، یہ بھی زندگی میں بڑا عمل دخل رکھتی ہے۔ بچوں کے ساتھ نرم مزاجی سے پیش آئیں، وہ ساتھ ضرور کرنا چاہیے، یعنی ایک ایسا ماحول رکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ سختی بچوں کو بغاوت پہ لے جاتی ہے اور بہت زیادہ نرمی جو ہے وہ بے راہ روی کا اور بے لگام کر دیتی ہے بچوں کو۔ تو لہٰذا یہ والدین کو دیکھنا ہے کہ ہمارے ایک بچے کی طبیعت مزاج کیسا ہے، دوسرے بچے کی طبیعت اور مزاج کیسا ہے، اس لحاظ سے ہی انہوں نے اپنے بچوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے یہ سمجھیں آپ کہ دینی تعلیم جو ہے یہ بہت ضروری ہے، چونکہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، یہ ساری چیزیں، یہ سارے علوم حاصل کرنے چاہیے، لیکن ہماری ترجیحات جو ہیں وہ دینی تعلیمات ہونی چاہیے۔ یعنی بچہ جیسے ہی پڑھنے کے قابل ہوا، سمجھنے کے قابل ہوا، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ بچے کو دینی تعلیم جو ہے وہ سکھانی ہے۔ آپ اسے حفظ کروائیں، آپ اسے ناظرہ میں بٹھائیں۔ جب بچہ قرآن کے ساتھ جڑے گا تو لامحالہ قرآن کی بہت زیادہ برکات ہوتی ہیں۔ بنیادی عقائد جو ہیں آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گھر میں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان کیا ہے، اور یہ جو قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے، نبی کے بارے میں ہمارا کیسا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، یہ نظریاتی اور بنیادی عقائد جو ہیں اپنے بچوں کو سکھانے چاہیے۔ اس کے ساتھ نماز کی عادت تبھی پڑے گی جب آپ خود نماز پڑھیں گے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت ہے، اور بالخصوص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ سیرت بچوں کے سامنے بیان کریں اور بچوں کو سکھائیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارک بچوں کے بارے میں ہے، اور بچوں کے ساتھ آپ کا حسن و سلوک ہے، وہ چیزیں انہیں بتائیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حسنین کریمین حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے کیسی محبت کرتے تھے، ان کو کتنی شفقت سے پیش آتے تھے، اور اگر کوئی یتیم بچہ نظر آتا یا کوئی ایسا بچہ نظر آتا راستے میں تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پیار محبت کے ساتھ اس کے ساتھ سلوک کرتے اور پیش آتے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت جو ہے بچوں کو سکھائیں، اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سکھائیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اپنے بچوں کے دلوں میں محبت ڈالیں۔ کس کی محبت ڈالنی ہے آپ نے؟ نبیکم، اپنے نبی کی محبت ڈالنی ہے۔ حب القرآن، قرآن کی محبت ڈالنی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو آل ہے اس کی محبت ڈالنی ہے اپنے بچوں کے دلوں میں۔ تو نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا رہے گا تو بچے آپ کے نبی علیہ السلام سے محبت کریں گے۔ اس کے ساتھ
جو اخلاقی تربیت ہے نا، یہ زندگی کا بنیادی پہلو ہوتا ہے. یعنی آپ جو تربیت اپنے بچوں کی اخلاقی طور پہ شروع سے کریں گے وہی تربیت آخر تک جائے گی. تو اخلاقی تربیت کیا ہے کہ آپ بچوں کے سامنے سچ بولیں، جھوٹ سے اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں تو انہیں بتائیں اور شرعی دلیل کے ساتھ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جھوٹ بولنے والے پر، لعنت بھیجی جاتی ہے جھوٹ بولنے والے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے. تو یہ جو حساس ہے وہ بچوں کے اندر پیدا کریں تاکہ وہ جھوٹ کو دینی برائی سمجھیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف معاشرتی برائی سمجھیں، بلکہ جھوٹ کو دینی برائی سمجھیں اور وہ یہ سمجھیں کہ ہمارا دین جو ہے جھوٹ کو پسند نہیں کرتا. اسی طرح بڑوں کا ادب و احترام سکھائیں بچوں کو کہ جو بڑا بندہ ملتا ہے، فیملی میں ہے، خاندان میں ہے، چچا ہے یا دیگر رشتہ دار ہیں، ان کا ادب و احترام بجا لانا ہے. آپ نے بچوں کو جو بڑی ایج میں جا رہے ہیں ان کو یہ سمجھائیں کہ جو چھوٹے آپ کے بہن بھائی ہیں یا محلے دار ہیں ان کے ساتھ آپ نے شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے. جو آپ کے ارد گرد ہمسائے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. وہ کوئی کام کہہ دیں تو ان کا جلدی سے کام کریں، وہ بلائیں تو چلے جائیں. اور ہمسائے جو ہوتے ہیں شرعی دلیل کے ساتھ انہیں سمجھائیں کہ ہمسایوں کا بہت زیادہ حقوق رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور حدیث مبارکہ میں. صحابہ اکرام اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہمسائے کے حقوق بیان کرتے تھے تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ایسا ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ یہ جو ہمسائے کے حقوق ہیں یہ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ فرض نہ فرما دے، یعنی اتنے حقوق ہیں. تو دینی دلیل کے ساتھ انہیں سمجھانے کی کوشش کریں. پھر ایسا ہے کہ صرف جو ہے نا سختی زندگی میں بچوں پر کرنے سے بچے بغاوت پہ آ جاتے ہیں. یعنی آپ نے بچوں کے ساتھ محبت، اخلاص اور اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے. سختی سے تربیت نہیں ہوتی، بلکہ سختی زیادہ جو ہے بچوں کو توڑ دیتی ہے، یا وہ خاموش ہو جائیں گے، جو باتیں ہیں آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کریں گے. باہر ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے، باہر کا ماحول کیسا ہے، بچے آپ کو آ کے نہیں بتائیں گے اگر آپ زیادہ سختی کرتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما کان الرفق فی شیء الا زانہ. اللہ رب العزت کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نرمی ہے، جس چیز میں بھی نرمی ہو، یہ نرمی جو ہے یہ زینت پیدا کرتی ہے، یعنی اچھائی پیدا کرتی ہے، زینت پیدا کرتی ہے. تو نرمی لانی چاہیے والدین کو، بچوں کے ساتھ بہت زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے. پھر جدید دور کے جو چیلنجز ہیں اس پر تو والدین کو ورکشاپ کرنی چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ جدید دور کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ ہم نے بچوں کو آگے بھی بڑھانا ہے اور بچوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے. تو جو جدید مسائل ہیں ہمارے ہاں، بالخصوص موبائل کا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، ٹی وی اسکرین وغیرہ، یہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے ایسے آلات آ چکے ہیں کہ بچے اس کے بغیر رہتے بھی نہیں ہیں، اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. تو کم از کم آپ نے بچوں کا جو اسکرین ٹائم ہے اس کو محدود کرنا ہے. وقت پہ اگر آپ موبائل دیتے بھی ہیں آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، یا پھر بچوں سے لے لیں. ایسا نہیں کہ آپ نے دے دیا، آپ کو فکر ہی نہیں ہے کہ آپ بچے آپ کے کیا کر رہے ہیں. اور پھر جن کے ساتھ بچوں کا آنا جانا ہے، یعنی دوستیاں ہو رہی ہیں، جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں اس پہ خصوصی نظر رکھیں کہ جس بچے کے ساتھ آپ کا بچہ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے، اس کا اپنا ماحول کیسا ہے، اس کا چال چلن کیسا ہے. ان چیزوں پر بھی آپ نے توجہ دینی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو والدین ہیں یہ ماحول بنائیں کہ گھر میں قرآن جو ہے اس کا تذکرہ ہو، پڑھا جائے، تاکہ آپ کے بچوں کی جو ہے محبت وہ قرآن کی طرف آئے، اور ذکر اذکار ہو، ادب کی باتیں سکھائی جائیں، معاشرے کی جو برائیاں ہیں وہ بھی ان کو ساتھ ساتھ، اور اچھائیاں جو ہیں وہ بھی ان کو ساتھ ساتھ سمجھائی جائے تاکہ آپ کا بچہ جو ہے. پھر والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کریں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ملتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. آپ جہاں اپنے والدین کے لیے مانگتے ہیں، اپنے لیے مانگتے ہیں، وہاں اپنے بچوں کے لیے بھی دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صالح کرے، اللہ ان کو نیک کرے، اللہ ان کا نصیب مقدر اچھا کرے. تو ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو یہ بھی سمجھائیں کہ جو بندہ حافظ قرآن ہوتا ہے اس کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے، جو عالم دین ہوتا ہے اس کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے. یہ جو ہے دینی تقاضوں کے مطابق آپ انہیں سمجھائیں گے. آپ انہیں یہ بھی بتائیں کہ ہم ابھی آپ کی پرورش کر رہے ہیں، کل جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو کچھ ہمارے لیے بھی تو آپ نے کرنا ہے. آپ ایف ایس سی کر لی ہے، آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں، آپ انجینئر بن گئے ہیں، لیکن تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں گے، دین کا عالم بن جائیں گے تو وہ ہماری نجات کا ذریعہ بھی بنے گا. تو بچوں کو اب جو شکایات زیادہ ہوتی ہیں نا، آپ دیکھیں بچوں کو بہت اچھا موبائل خرید کے دے سکتے ہیں،
دنیا کی ہر چیز خرید کے دے سکتے ہیں بچوں کو، لیکن کیا آپ بچوں کو اخلاق خرید کے دے سکتے ہیں؟ کردار خرید کے دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ آپ نے خود تعمیر کرنا ہے، وہ آپ نے خود بچوں کا اخلاق اور کردار بنانا ہے۔ اب جو ڈیجیٹل دور ہے نا، یہ دلیل کے ساتھ بچوں کو سمجھائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر چیز کو دیکھتا ہے، اور کل قیامت والے دن ہر چیز کا حساب ہوگا۔ آپ نے اچھی چیز دیکھی ہے، آپ کی توجہ اس طرف ہوئی ہے، تو یہ آپ کی نیکی بنے گی، اور اگر آپ نے برائی دیکھی ہے تو یہ گناہ آپ کے نامہ اعمال میں آپ کے ساتھ جائے گا، قبر میں جائے گا، معاشر میں جائے گا، اور معاشر کے میدان میں اس کا جو ہے آپ نے جواب دینا ہے۔ اب جو فحاشی ہے نا، بالخصوص ڈیجیٹل دور کے اندر فحاشی ملتی ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت بھی سن رہے ہیں تو ممکن ہے وہاں ایسا کوئی اشتہار آ جاتا ہے جو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں یا سوشل میڈیا کے دیگر ذرائع ہیں، فیس بک ہے، تو وہاں ایسے اشتہارات چلتے ہیں، آپ اچھی چیز بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی اچھی چیز سرچ کر رہے ہیں، کوئی انبیاء کے بارے میں کہانی ہے، سٹوری ہے، وہ سن رہے ہیں، تو وہاں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو آپ کی نظر سے گزرتی ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ فحاشی جو ہے نا، فقط فحاشی یہ آپ کو یہ آپ کا جو ہے نا ایمان بھی ڈسٹرب کرتی ہے۔ فحاشی آپ کا ایمان ڈسٹرب کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فحاشی صرف گناہ ہے، بلکہ ایمان پر بھی فحاشی حملہ کرتی ہے۔ فی زمانہ جو بلوغت ہے، یہ چونکہ ڈیجیٹل دور میں ہے، آپ کے ڈیجیٹل زمانہ میں آپ کے بچے اگر ایسی چیزیں دیکھیں گے وہ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں۔ پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بچے دیکھتے ہیں تو مزید سرچ پہ چلے جاتے ہیں۔ اب یہ مزید سرچ پہ جائیں گے تو کہیں ایسی بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائیں۔ اب موبائل آپ نے بچوں کو دے دیا تو یہ میری بات یاد رکھیں کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ بہت زیادہ سختی جو ہے نا یہ بغاوت پہ اتارتی ہے، اور بہت زیادہ جو ہے نرمی، یہ بے لگام آزادی جو ہے یہ بچوں کو بے راہ روی کا شکار کرتی ہے۔ ایک تو بچوں کو ذاتی کمرے میں انٹرنیٹ آپ فراہم مت کریں، یعنی بچہ آپ کا پرسنل ہے، اکیلا ہے، علیحدہ کمرے میں ہے، تو آپ نے انٹرنیٹ اسے فراہم نہیں کرنا ہے۔ دیکھیں وقت ہوتا ہے، اس وقت کے لیے آپ اسے انٹرنیٹ دیں، موبائل رات کو اپنے پاس رکھنے کی کوشش کریں، اور اس اسکرین ٹائم جو ہے اس کو بھی محدود کریں۔ تو فلٹر ہے، اس طرح کے کنٹرول کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ والدین کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیسے، مثلاً جو بچہ موبائل یوز کر رہا ہے، ایک موبائل آپ یوز کر رہے ہیں، اس میں جو جی میل ہوتا ہے وہی ایک ہی یوز ہو رہا ہو، تو اگر کوئی چیز سرچ ہوگی تو آپ کے بھی علم میں آ جائے گی کہ ہمارا بچہ کون سی چیز سرچ کر رہا ہے۔ تو اس طرح بھی آپ اپنے بچے کو کنٹرول کر سکتے ہیں، بچے پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے ایمان کا حصہ ہے۔ تو بچوں کو یہ سکھائیں کہ حیا پیدا کریں اپنی آنکھ کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیا انسان کو پسند نہیں کرتا۔ بے حیائی جو ہے اگر بچوں میں آ جاتی ہے تو یہ آپ بات سمجھیں کہ جب بے حیائی آتی ہے تو وہ نماز سے دور ہو جائیں گے، ان کے ایمان میں کمی آ جائے گی، چونکہ بے حیائی انسان کو نماز سے دور کرتی ہے، ہر اچھائی سے دور کرتی ہے۔ پھر جب زیادہ بچے انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، موبائل یوز کرتے ہیں، تو ان کے اندر ایک چڑچڑا پن، بہت ساری چیزیں، بہت ساری خواہشات ایسی جنم لیتی ہیں جو وہ دیکھتے رہتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، کوئی ڈرامہ دیکھ لیا، کوئی اور چیز دیکھ لی، تو پھر وہ بچے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس تک ایکسیس ملنی چاہیے، حاصل کرنی چاہیے۔ تو یہ بھی پھر بچوں کے لیے ایک پریشانی کا باعث بنتی ہے، چڑچڑا پن بنتا ہے۔ بچوں کو ضرور کوئی متبادل چیز جو ہے نا فراہم کریں کہ بچے اپنا وقت جو ہے نا وہ صرف کریں اس میں۔ مثال کے طور پہ کوئی کھیل ہے، کوئی کتاب کا ان کو سکھائیں کہ کتاب آپ نے کیسے پڑھنی ہے، پھر دینی محافل میں لے جائیں، انہیں ناظرہ پڑھانا ہے، قرآن پاک ہے، یہ چیزیں بچوں کو سکھانی چاہیے۔ ڈیجیٹل جو فتنہ ہے نا یہ آپ کی نسل کو تباہ کر دے گا اگر آپ نے توجہ نہ کی تو، یعنی آپ نے اگر اپنی نسل کو بچانا ہے بالخصوص، تو پھر کیا ہے، آپ نے اس ڈیجیٹل دور میں بچوں کو فحاشی سے دور رکھنا ہے۔ اور فحش مواد جو ہے اصل میں نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا دل مردہ ہوتا ہے تو پھر زندگی کے سارے شعور جو ہے انسان کے مردہ ہو جاتے ہیں، اور یہ انتہائی چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد مبارک ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، النظر سمہم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو نظر ہے نا یہ تیر ہے، شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر ہے۔ یعنی نظر کو بچانا، بچوں کو سکھانا، راستے پہ چلیں نظر جھکا کے چلنا ہے آپ نے، کسی کی بے حیائی کی کوئی بات ہے تو اس کو نہیں دیکھنا، اس لیے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ان کو سنائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں،
دیکھیں جو آنکھ ساری رات بے حیائی دیکھتی رہے گی وہ صبح فجر کے ٹائم کیسے اٹھے گی اور وہ آنکھ کیسے روئے گی، اس کی آنکھ سے کیسے آنسو نکلے گا؟ تو آپ نے بالخصوص آپ نے کمنٹس میں یہ ایک قد آپ نے چیز ضرور چھوڑنی ہے، لکھنا ہے کہ بچوں کی جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں موبائل یوز ہو رہا ہے، آپ نے لکھنا ہے کہ نہیں ہمارے گھر میں موبائل یوز ہو رہا ہے۔ اگر یوز ہو رہا ہے تو کتنا یوز ہو رہا ہے یہ بھی آپ نے لکھنا ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مزید اس میں کچھ چیزوں کو ایڈ کرنا چاہیے تو وہ بھی آپ نے کمنٹس میں اپنی رائے دینی ہے۔ یہ جو ویڈیو ہے اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو، اور ان کو کہیں کہ دیکھیں بچوں کی تربیت ایک بڑا حساس مسئلہ ہے، ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے ایک بیل آئیکن دبانے سے اور ایک کمنٹ سے بڑا حوصلہ ملتا ہے کہ لوگ پسند کرتے ہیں ایسی ویڈیوز، لوگ پسند کرتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہمارے تک پہنچیں، پھر انسان کو حوصلہ ملتا ہے، مزید محنت کر کے آپ کے سامنے مزید اچھی چیزیں رکھی جائیں گی۔ رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک کی بہاریں ہیں، آپ نے ایک اچھی چیز شیئر کرنی ہے، اس کا آپ کو جب تک وہ آگے چلتی رہے گی اس کا ثواب ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العزت آپ کی، میری، سب کی اولادوں کو نیک صالح بنائے، ان کا نصیب مقدر اچھا کرے، ان کو حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے، اور دین کے ساتھ جڑے رہنے کی ہمیں اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔